یہ شعر اردو شاعری میں ایک ضرب المثل کی اہمیت رکھتا ہے۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ نازک، نازک کے جو عام معنی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ جو نرم ہو، جیسے نازک پتی ہوتی ہے پھول کی۔ جب نازک کام کہا جائے تو ایسا کام جو بہت باریکی کا کام ہو، جس میں بہت محنت درکار ہو، جو تھوڑا مشکل بھی ہو، جسے ہر بندہ نہ کر سکے۔ آفاق کے معنی ہم دیکھ چکے ہیں، کائنات کو کہتے ہیں، دنیا کو کہتے ہیں، جہاں کو کہتے ہیں۔ کارگہ شیشہ گری، کارگہ کا مطلب ہے ایسا کپڑا جس کے اوپر پھول بوٹے بنائے جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہماری دادی نانیاں کپڑے کے اوپر کچھ سلائی کڑھائی کا کام کر رہی ہوتی تھیں اور اس میں شیشے لگا رہی ہوتی تھی۔ کارگہ شیشہ گری، اس کپڑے کے اوپر جو بیل بوٹے بنتے ہیں اور شیشے لگائے جاتے ہیں، وہ بڑا نازک کام ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اسے ہر بندہ نہیں کر سکتا، اور آج تو خال ہی لوگ کرتے ہوں گے۔ شاعر نے کائنات کو شیشہ گری سے تشبیہ دی ہے۔ وجہ اس میں یہ ہے، جیسے کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، کہ یہ بہت ہی نازک کام ہے، بہت ہی باریکی کا کام ہے، اور اس طرح خدا نے کائنات بنائی ہے، کہیں پہاڑ، کہیں دریا، کہیں درخت، کہیں سمندر، کہیں صحرا۔ غرض آپ قدرتی چیزوں کو دیکھ لیں، آپ حیرت میں گم ہو جائیں گے۔ اتنی مخلوقات ہیں کہ شمار میں نہیں آتی، تو ان کے بنانے والا تو کوئی ہے نا، اور اس نے اسے کتنی نفاست سے اور کتنی نزاکت سے بنایا ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بھی، اگر اس کو ہم آگے بڑھیں، بڑے شاعر اور بڑے شعر کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے شعر کے معنی تہ در تہ ہوتے ہیں۔ زبان زد عام معنی ہے، اور جو سامنے کا معنی ہے وہ یہ ہے۔ اس شعر میں سانس کا لفظ شیشہ گری سے خاص مناسبت رکھتا ہے۔ شیشہ گری میں پگھلے ہوئے شیشے کو نلکی کے سرے پر رکھ کر پھونکتے ہیں اور اس طرح اسے مختلف شکلیں دیتے ہیں۔ زور کی ہوا چلے تو شیشے کی چیزیں گر کر یا آپس میں ٹکرا کر ٹوٹ سکتی ہیں، اور آفاق کی کارگہ شیشہ گری میں ایسے نازک کام ہوتے ہیں کہ تیز سانس بھی اس کے لیے زور کی ہوا کا حکم رکھتی ہے۔ تو جیسے اس نلکی میں بڑے دھیان سے ہوا کو پھونکتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کی صورت میں شیشے کو ڈھالا جا سکے، ایسے ہی زندگی کا عمل ہے۔ اگر زور کی سانس بھی لی تو یہ سب دھرم بھرم ہو جائے گا۔ تو لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ کہ کائنات میں جو انسان ہے، یعنی کہ جو تم ہو، ذرا دھیرے سانس لو۔ اچھا، یہاں سانس لینے سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ سانس ہلکا لینا ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ ہر کام بہت احتیاط سے کرو، غور و فکر کرو کہ تم کیا کر رہے ہو، کیونکہ خدا نے تمہیں بڑی نزاکت سے اور بڑی باریکی سے بنایا ہے۔ ہمیں زندگی بڑی احتیاط کے ساتھ گزارنی چاہیے، صحیح غلط کو دیکھ کے چلنا چاہیے، ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا چاہیے۔ ایک کانسیپٹ ہے بٹرفلائی ایفیکٹ، کہ اگر دنیا کے کسی کونے میں ایک تتلی بھی اپنا پر ہلاتی ہے تو اس کا اثر دنیا کے دوسرے کونے پر ہوتا ہے۔ تو وہ تو تتلی ہے اور ہم انسان ہیں، ہمارا ایک عمل کسی کے لیے کتنے فائدے پیدا کر سکتا ہے اور کسی کے لیے کتنے نقصان کا سبب بن سکتا ہے، اور اس سے پہلے ہمارے لیے کیا فائدے اور کیا نقصانات کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں دھیان سے، احتیاط سے یہ زندگی گزارنی چاہیے، اسے بسر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شیشہ گری کا کام ہے۔ اس موضوع پہ بھی بہت سے شعراء نے قلم اٹھایا۔ اقبال کہتے ہیں، زندگی کی راہ میں چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل، یہ سمجھ لے کوئی مینہ خانہ بارے دوش ہے، میرا وجود جو پتھر دکھائی دیتا ہے، تمام عمر کی شیشہ گری کا حاصل ہے۔